کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ پہ جاتا ہے، الولد سر لابی، اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ انگریزی میں ایک کوٹیشن ہے کہ ایپل ڈز ناٹ فال فار فرام دی ٹری، کہ سیب جو ہے نا وہ درخت سے بہت دور نہیں گرتا، جب سیب گرتا ہے تو درخت کے قریب ہی گرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے اخلاق کے قریب ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نیک لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مگر اس پر اللہ ان کے ساتھ زیادہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ماں باپ کے پاس جب بیٹھیں تو اپنے بچپن کے کچھ واقعات سنائیں، اس لیے کہ جب آپ اپنے بچپن کے واقعات سنائیں گے تو ماں باپ آپ کے ساتھ گفتگو میں زیادہ انوالو ہو جائیں گے، اور ان کو یہ میسج ملے گا کہ آپ ان کے بچپن کے احسانات کو بھولے نہیں ہیں، ابھی بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو بچپن کی باتیں ماں باپ کو سنانا، آپ نے اس طرح مجھے چیز لے کے دی تھی، آپ نے اس طرح یہ کام کیا تھا، تو ماں باپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ ہم نے جو بچوں کی پرورش کی تھی یہ اس احسان کو بھولے نہیں، اس بڑھاپے میں بھی انہوں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اگر ماں باپ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتے ہوں تو ان کو فریکوینٹلی کال کرنا چاہیے اور ان کو اپنے بارے میں انفارم رکھنا چاہیے۔ اور ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اور بچے ان کو ملنے کے لیے آئیں تو بچے صرف زبانی سلام نہ کریں بلکہ ان کو ہگ کریں اور ان کے ہاتھوں کو کس کریں۔ یہ ہگ اور کس جو ہے ان کے برین میں ایسے ہارمون کو پیدا کرتی ہے کہ ان کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور ان کی صحت پر اس کا پازیٹو اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے چھوٹے بچے کو ہگ اینڈ کس کرنے کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح بوڑھوں کے اوپر بھی اس کا بہت پازیٹو اثر ہوتا ہے۔ تو صرف زبان سے ہی سلام کرنے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ اگر والد کو سلام کیا تو ان کو ہگ بھی کریں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیں۔ یہ ہگ اور کس ان کی بدن کی ضرورت گویا بن جاتی ہے۔ آگے ایک ریسرچ ہے کہ 5 لینگویجز آف لو فار پیرنٹس، 5 زبانیں ہیں جو محبت کی زبانیں کہلاتی ہیں اور ماں باپ پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ پہلی بات، ورڈز آف ایفرمیشن، ماں باپ کو کہنا ابو آئی لو یو، امی آئی لو یو، یہ الفاظ بھی لو لینگویج ہیں۔ دوسری بات کہ ماں باپ کے ساتھ اگر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو اس سے وہ بہت ہرٹ ہوتے ہیں، ان کا دل بہت دکھتا ہے۔ اگر بچے ان کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں، غصے کی نگاہوں سے دیکھیں یا غصے کے انداز میں پوچھیں کیا مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے، کیا چاہتے ہیں، تو جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں یہ انداز ماں باپ کے دل کو زیادہ دکھ دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پولائٹ طریقے سے بات کریں، محبت کے طریقے سے بات کریں، تاکہ ان کو یہ میسج ملے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک تیسری چیز، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ ضرور رکھیں۔ نوجوان کئی مرتبہ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، باپ سے بات کرتے ہیں ایسے جیسے کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ چند لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے تو ایک نوجوان جو باتوں میں کافی دلچسپی لے رہا تھا اس کے والد بھی آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے آ کے بات میں حصہ لینا شروع کر دیا تو بیٹا فوراً بولا ابو آپ ذرا خاموش رہیں، انسانوں کو باتیں کرنے دیں۔ یعنی باپ کی
قدر اس نے ایسے نہ کی کہ جیسے یہ بھی کوئی انسان ہے، ذرا باتیں کرنے دیں لوگوں کو. تو اس قسم کی حرکتیں کرنے سے ماں باپ کا دل دکھتا ہے. ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بھی رکھنا چاہیے. جب آپ آئی کنٹیکٹ رکھیں گے اور بات کریں گے تو ان کو اپنائیت کا جو ہے احساس ہوگا. خاص طور پہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے محبت پیار سے بات کریں. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. الفاظ کی بجائے جو عمل ہوتے ہیں نا وہ اونچا بولتے ہیں. تو اپنے عملوں سے ماں باپ کو ثابت کریں کہ آپ ان کی کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں. ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں جو لیزینس دکھاتا ہے نا، تو اس لیزینس کو ماں باپ لیک آف لو سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سستی کر رہا ہے. حالانکہ نوجوان سستی کی وجہ سے کوتاہی کر رہا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو لیزینس نہیں سمجھتے، وہ اس کو لیک آف لو سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہمارے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو کبھی بھی ماں باپ کے معاملے میں کاموں میں سستی نہ کریں. پھر اگر ماں باپ کو ٹچ کرنے کا موقع ہے، فرض کرو اٹھانا ہے بٹھانا ہے، تو فزیکلی ان کو کبھی رف ڈیل نہ کریں. یعنی ایسا نہیں کہ بس زور لگا کے اٹھا دیا اور بٹھا دیا، اس سے ان کو الٹا تکلیف پہنچتی ہے. اس میں بہت نرمی کریں، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ. Be grateful to your parents, especially to your mother. ماں باپ کا زیادہ اکرام کریں، اسپیشلی اپنی والدہ کا اس سے بھی زیادہ کریں. چنانچہ ایک صحابی اللہ نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میں سے میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ کا. اس نے دوبارہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ کا. اس نے تیسری دفعہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی والدہ کا نام لیا. پھر اس نے جب چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا ہاں تمہارے والد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو والدہ کا 3 مرتبہ تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ والدہ ہمارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہوتی ہے. اگر کوئی نوجوان دیکھے کہ اس کے ماں باپ غلام ہیں اور وہ ان کو خریدے اور خریدنے کے بعد آزاد کر دے تو بھی وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگرچہ ماں باپ کو خرید کے اس نے آزاد کیا، اس عمل کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا. چنانچہ ایک صحابی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو حج کروایا، اور اس زمانے میں مطاف کے اندر کوئی ایسا ماربل نہیں تھا کہ جو گرم نہیں ہوتا، بہت گرم ہونے والا ماربل تھا، اور ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر کے اوپر اٹھایا اور اس حال میں طواف کیا کہ میرے پاؤں جل رہے تھے، حتیٰ کہ اتنے جلنے کی کیفیت ہوئی کہ چھالے پڑ گئے. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اس طرح حج کروایا ہے اور طواف ایسے کروایا کہ میرے پاؤں جل رہے تھے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہاں، جب تم والدہ کے پیٹ میں تھے اور تمہاری ولادت ہونے کا وقت تھا، اس وقت تمہاری والدہ کو جو درد محسوس ہوئی تھی، جس کو درد ذے کہتے ہیں، تو جو ایک مرتبہ کوئی درد اٹھی، ہو سکتا ہے اس ایک درد کا بدلہ تم نے چکا دیا ہو. بوڑھے لوگوں سے انٹرویو کیا گیا، کئی ہزار بوڑھے لوگوں سے، کہ آپ اپنے بچوں کے اندر کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیشنس زیادہ ہونی چاہیے. نوجوان جلد بازی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، آدھی سنی جواب دے دیا.
جبکہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے صبر کے ساتھ بات کو سنیں اور پھر اس کے بعد ریسپونڈ کریں. تو ہزاروں بوڑھوں کا انٹرویو کرنے کے بعد جس نتیجے پر ریسرچ پہنچی وہ یہ تھی کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیشنس زیادہ ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور اس گائے کا رنگ بھی بتایا گیا، عمر بھی بتائی گئی، اور وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے تو وہ گائے کسی ایک بندے کے پاس تھی اور اس نے بڑی قیمت مانگی. اب چونکہ انہوں نے اس کو ذبح کرنا ہی تھا تو منہ مانگی پرائس دے کے اس کو حاصل کیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی. وجہ کیا تھی کہ جس نوجوان کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنے ماں باپ کا بڑا اکرام کرتا تھا. اس ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے اللہ نے اس کی گائے کو جو ہے نا متعین فرمایا ذبح کے لیے، تاکہ بچے کو اپنے ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے منہ مانگی پرائس مل جائے گی اور اس کو رزق کے طور پر آسانی ہو جائے گی. تو جو ماں باپ کا اکرام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں بھی آسانیاں فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. بہت سمجھنے سوچنے والی بات ہے کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو میرا نافرمان ہو مگر ماں باپ کا فرما بردار ہو، میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میرا فرما بردار ہو مگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کا نام اپنے نافرمانوں میں شمار کر لیتا ہوں. اچھا، بعض نوجوان پریشانی میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ دینی مجالس میں آنے کی وجہ سے دینی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی طرف سے ان کو کوآپریشن نہیں ملتی، بلکہ ماں باپ سختی کرتے ہیں. یہ نوجوان بڑے مشکل میں ہوتے ہیں. اب ان نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ روڈ نہ بنے مگر صبر کریں. یہ صبر کے یعنی کیفیت میں ہیں. ماں باپ کی سختی پر جو کچھ بھی ہے صبر کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالی ماں باپ کے دل میں محبت بڑھا دے اور وہ سختی کرنا چھوڑ دیں. کئی نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو اللہ نے جو رتبہ اور درجہ دیا ہے اس کو سامنے رکھیں. تو باپ کی خوشی میں اللہ نے فرمایا کہ میری خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں